السلام علیکم ایوری ون، دس از میرب ذیشان اینڈ یو آر واچنگ سما اسٹوریز. ناظرین، اکثر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور شاید پہلے بھی کبھی آپ کا اس جگہ سے سامنا ہوا ہے، جبکہ آپ کے تصورات میں وہ ایریا، وہ جگہ نہیں ہوتی ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم پہلے بھی ملے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ عالم ارواح اور عالم برزخ کیا ہے، اس کا حقیقی دنیا سے کیا تعلق ہے. اس حوالے سے ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص پرسنالٹی موجود ہیں. آپ نے ان کو ڈفرینٹ موضوعات پر ڈبیٹ کرتے ہوئے سنا ہے اور یہ پولیٹیشین بھی ہیں. سعدیہ سہیل صاحبہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میرب. سب سے پہلے تو کمپلیمنٹ دینا چاہتی ہوں کہ تمہارا جو بلیک کے ساتھ یہ یلو کا کنٹراسٹ ہے نا، کمال ہے. تھینک یو، مائی فیوریٹ ون. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. سعدیہ صاحبہ، جس طرح میں نے ابھی انٹرو میں کہا، ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کہیں سے گزرے ہیں، کسی سے ملے ہیں، اور پھر جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ علماء کا ایک کانسیپٹ آتا ہے، عالم ارواح اور عالم برزخ. یہ ہے کیا؟ اچھا، یہ ویسے تو بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے، اس پہ تو جتنی بھی بات کی جائے. پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں، میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں. ایک معمولی سا ایک علم ہے، کوشش کرتی رہتی ہوں حاصل کرنے کے لیے. تو جو میرے پاس اس حوالے سے انفارمیشن یا علم ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرتی ہوں، جو میں نے آج تک دیکھا. یا دیکھیے، عالم ارواح تو وہ ہے جو ہم جب تمام روحوں کو پیدا کیا گیا، تمام روحیں اکٹھی تھیں ایک جگہ پہ، اور پھر اس کے بعد جس طرح انسان کو نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جس طرح ہماری باریاں آئیں اور ہم نیچے بھیجے گئے. لیکن جب ہم اس روحیں جہاں اکٹھی رہتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو تخلیق کیا، وہ جگہ کو، اس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں. موت کے بعد بھی روحیں جو ہیں وہ دو جگہیں ہیں. ایک اچھی روحوں کا مقام ہے، ایک ایسی روحیں جنہوں نے اس دنیا میں آ کے بحیثیت انسان کوئی ایسے عمل نہیں کیا، اللہ کی ذات کی نفی کرنا، کفر کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ نے جس راستے سے جانے سے. کیونکہ اصل میں تو یہ زندگی ایک امتحان ہے. انسان بھیجا جاتا ہے زمین پہ کہ وہ اچھے برے میں فرق کر کے اور خیر پھیلائے، اللہ کا پیغام پھیلائے. وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ نے اس انسان کو، ابن آدم کو تعلیم دینے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، انہوں نے دین کو کمپلیٹ کیا اور آپ کو راستہ بتایا کہ سچ صحیح کیا ہے، غلط. ہر دور میں اللہ کے پیغمبر، نبی اور ولی، اولیاء، صحابہ، یہ تمام ایسے لوگ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے رہے. لیکن ہم جب آ کے اپنا مشن بھول جاتے ہیں، راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو پھر اس کا جواب تو دینا پڑتا ہے. اچھا، اب عالم برزخ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہماری موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور ہماری موت واقعہ ہونے سے حشر، جب حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت آئے گی، اس کے بعد جو یوم حساب تک کا جو ٹائم ہے، وہ روحوں کا کہاں گزرے گا؟ عالم برزخ. اس مقام کو وہ قبر بھی کہی جا سکتی ہے. وہ مقام جہاں پہ روحیں رکھی جاتی ہیں، جو روحیں اس تمام ٹائم میں جہاں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی ذمہ داری لگاتے ہیں، جو مقام، جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ عالم برزخ کہلاتا ہے. اچھا، بعض لوگ اس سے مغالطہ یہ بھی کھاتے ہیں کہ قبر ہی عالم برزخ ہے، قبر آپ کے لیے برزخ ہے. لیکن کوئی انسان دفناتا ہے، کوئی جلاتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کے مرتا ہے، کسی کو شیر کھا جاتا ہے، مختلف حادثوں میں. کسی کی جسم کا کوئی ہوائی حادثے میں جاتا ہے تو اس کے جسم کا ٹکڑا بھی نہیں بچتا. تو وہ تمام جگہیں ہیں جہاں مطلب جسم کا کوئی حیثیت نہیں ہے موت کے بعد. جسم دیکھیں، انسان کی جیسی جان نکلتی ہے، جسم کی رنگت بدلنی شروع ہو جاتی ہے. وہ سرخ و سفید انسان پیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور پھر اس میں بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کتنی جلدی جسم جو ہے وہ کیونکہ ساری رونق، ساری اس کا حسن، خوبصورتی روح سے ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کا معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے. تب روح کے مراحل ہوتے ہیں. اب ہوتا ہے ایک جان نکلتے وقت جو بہت زیادہ ایک تکلیف دہ عمل. ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کا رتبہ اور مقابلہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن
انہوں نے بھی بتایا کہ جان کنی کی جو کیفیت ہے وہ ایک تکلیف دی, اور انہوں نے پوچھا کہ اس ٹائم جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں کیا میری امت بھی گزرے گی, اور اتنا پیار اس وقت میں بھی دھیان. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنی نیک روح تھے, ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑے گا, اور ہم بھی اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ یہ ایک ایسا لمحہ ہے. بالکل ہر نفس نے, ہر چیز نے, ایون ملک الموت نے بھی مرنا ہے, اور آخری میں صرف عرش پہ میرے رب کی کرسی ہونی ہے جس پر اس نے پوچھا ہے کوئی اب زندہ میرے علاوہ, کیونکہ میں ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں. تو اس لیے یہ زندگی کی چیزیں نا, اس سے سبق بھی بہت بڑا ہے کہ آپ جس تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, آپ دنیاوی طاقت حاصل کر کے بالکل پاگل ہو جاتے ہیں, خیال رکھیں کہ یہ ایک سیکنڈ لگتی ہے. آج کل آپ ریلز بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہ ٹیچر پڑھاتے بالکل نارمل گفتگو کرتے کرتے اچانک ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے. کیسے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. اچھا, اب جب نیک روح کو فرشتے لینے آتے ہیں جو کہ وہ بہت ہی پیاری شکل میں اپنے عزیز و اقارب کی روحیں بھی اکثر لوگ مرتے وقت دیکھتے ہیں, وہ ریسیو کرنے آتی ہیں, اور ان کے لیے اسپیشل مخمل کا لباس, روح کو بڑی خوبصورتی سے لے کے اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں. اور نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, جو کوئی گناہ کار ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی خوفناک شکل کے فرشتے شکل اختیار کر کے آتے ہیں کہ روح چھپ کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے, پھر اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے, اور اس کے لیے مطلب دوزخ کا دہکتا ہوا چمڑے کا لباس ہوتا ہے جس میں اس کی روحوں کو باندھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی اللہ تعالیٰ بچائے, اور ہمیں ایک اچھی موت کی بھی دعا کرنی چاہیے, مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی. سعدیہ صاحبہ, اگر ہم عالم ارواح کی بات کریں تو وہ کیا تھا, وہ کیا ہے؟ ہم ڈفرینٹ اسٹڈیز اس کے اوپر دیکھتے ہیں, ایگزیکٹلی کیا ہے وہ؟ دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب روحوں کو بنایا اور وہاں پہ ہم اکٹھے رہے. اچھا, ایک بڑے مزے کی بات آپ نے اپنی اس پہ کی تھی اسٹارٹ میں کہ کب ہم کچھ لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم پہلے بھی ملے ہیں, یا آپ کو ایک نا کچھ دوست فٹافٹ بن جاتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی آپ کو بڑی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی یہ وہ روحیں ہوتی ہیں جو عالم روح ارواح میں وہاں بھی کلوز ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں, یا ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے. وہ روح کو پہچانتی ہے. ہم ایز اے ہیومن ہم نہیں وہ پہچان پاتے, لیکن روح سے کنیکٹ ہوتی ہے. یا آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہر ایک کو, اگر انسان سب ایک جیسے ہی ہیں اور ہم کسی سے ملے ہی نہیں ہیں تو ہمارے لیے تو سب برابر ہی ہیں نا, لیکن کسی ایک کی طرف ایک دم سے متوجہ ہو جانا, کسی سے پازیٹیو آپ کو آئی بانی کو لگا یار یہ اپنا ہے, کوئی جانا پہچانا ہے, یہ چہرہ دیکھا ہوا ہے, یا مطلب اس سے کچھ اپنائیت کا ایک کنیکشن ہوتی ہے, کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, تو وہ چیزیں وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگوں سے آپ کو چڑ بھی ہو جاتی ہے. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا, خام خواہ کچھ آپ کو اچھے نہیں لگتے, اٹریکٹ نہیں کرتے, وہ عالم ارواح میں بھی آپ کی ان سے نہیں بن رہی ہوتی. اچھا, یہ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. کیا روحوں کا جو ایک کنیکشن ہے اسپیشلی میاں بیوی کا, وہ عالم ارواح میں ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے؟ اچھا, جوڑے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ڈیسائیڈ کر دیتا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں, اور آسمانوں پہ روحوں کو کے علم میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ, لیکن ہم جیسے انسانی جسم کی صورت میں آتے ہیں تو پھر ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ ڈے 1 سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یعنی انکانشیس میں. ہاں, لیکن آپ کے نا تحت شعور میں کئی یادیں, کئی چیزیں, کئی میموریز رہ جاتی ہیں, جس کو ہم سب کانشیسنس کہتے ہیں. ہاں بالکل. اور آپ کو خوابوں میں بھی آپ کے, اگر ایون آپ کو خوابوں میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں, اور وہ سوچ, وہ جو آپ کے ماضی کی کوئی ایسی یاد, یا آپ کی میں سمجھتی ہوں ایک عجیب سی میموری ہوتی ہے آپ کے اندر. آپ کی جو روح کی میموری ہوتی ہے نا, وہ بڑی اسٹرینج میموری ہوتی ہے. اور لیکن ہم انسان اپنے برین کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کر پاتے, اور پھر دنیا میں آ کے دنیا کے حساب سے چلتے. لیکن اللہ نے یہ رموز اس لیے نہیں, اگر ہماری میموری صحیح رہتی, ہمیں سب کچھ یاد رہتا,
تو پھر دنیا میں آ کے تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ اس طرح کی لائف نہیں گزار سکتے تھے. ہم اپنا اچھا برا تو سمجھ جاتے تھے, ہمیں سب کچھ پتا ہوتا کہ ہم وہاں رہ رہے تھے, پھر ہم نے یہاں آنا ہے اور پھر جہنم میں اور یہ زندگی ہم نے ایسے گزارنی ہے, یہ تو امتحان ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی امیجنیشن میں کسی جگہ کو امیجن کر رہی ہوتی ہوں, یا میں نے خواب میں شاید دیکھا ہوتا ہے, اور کچھ سال کے بعد میں اسی جگہ پر جب پہنچتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اچھا یہ تو جگہ میں کبھی سوچتی تھی خیالوں میں, یا یہ تو میں نے کبھی خواب میں دیکھا تھا. یا سم ٹائمز ایسی پوزیشن ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ پوزیشن تو میں نے کبھی خیال میں نے یہ اپنی پوزیشن سوچی تھی آج میں جہاں پر موجود ہوں. تو یہ کیا کانسیپٹس ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ چیز جو تم بتا رہی ہو نا, ایک چیز ہوتی ہے ڈیجا وو. آپ کو لگتا ہے یہ آپ نے پہلے بھی شاید کیا ہوا, یہ آپ کو پتا تھا یہ ہونا ہے. ہاں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ایک راستہ ہے, میں لنڈن گئی پہلی بار, لیکن وہ لنڈن کی ساری سڑکیں گلیاں مجھے پتا تھا یہاں سے یہاں مڑنا ہے اور یوں نکلیں گے. اچھا, اس کا بھی ایک عجیب سی اب نئی تھیوری ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری یونیورس ہے, ایسی ایک نہیں 7 یونیورس ہیں, اور اس میں جو ہمارا جیسے یہ پلانٹس ہیں, اسی طرح ان تمام یونیورس میں بھی پلانٹس ہیں, اور وہاں دنیا بھی ہیں, دنیایں بھی ہیں. یہ 7 دنیایں ہیں, اور اس میں میرب 7 جگہ پہ ہے, سعدیہ بھی 7 جگہ پہ ہے, اور ہم اکٹھے یہ مطلب ایک گزار رہے ہیں زندگی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ٹائم کا, میں جہاں سے گزری ہوں, میرا جو ایک رول ہے, میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, تو میری میموری میں وہ چیز رہ گئی ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں یہاں سے ڈیجا وو ہوتا ہے اس کو. اچھا, انڈین جو ہندو مذہب ہے وہ اس کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے لیتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. انسان ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہوتی ہے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملات ہیں. بہرحال اللہ کے رموز تو اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن ان کا تو یہ خیال ہوتا ہے اگر آپ اچھا زندگی گزاری ہے تو آپ انسان بن کر دوبارہ پیدا ہوں گے, اور اگر بری زندگی گزاری ہے تو آپ جانور, بلی, کتے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. ایک ان کے تھاٹس بالکل ڈفرینٹ ہے, اس لیے اس کو اس چیز کے ساتھ نہ ملایا جائے. یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ میں نے کئی جگہ دیکھا اور پڑھا کہ لوگ اس چیز کو ملانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ڈفرینٹ نظریہ ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے. ہم تو بھی ایک ہی کہکشاں کے حصے ہیں, تو ہمیں اس کہکشاں کو ہی ڈسکور نہیں کر سکتے. تو ایسی کئی کہکشاں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں, اور ایسی کئی دنیا ہیں, اب تو سائنس بھی مانتی ہے, اور یہ ذکر بھی ہوتا ہے کہ ایسے کئی مخلوق ہیں, ایلینز جنہیں ہم کہتے ہیں, جو موجود ہیں, اور جن تک بلکہ یہ تو اگر میں ٹیکنیکلی آؤں تو امریکہ کے ایریا 50 ایک ایسا علاقہ ہے, وہاں پہ ایلینز کی موجودگی کا پتہ بھی چلا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں ایلینز کی مدد لیتا ہے. یہ تو خیر ایک سائنسی تھیوری ہے, لیکن ہماری جو اللہ کا نظام ہے اس میں یہ ڈیجا وو کا جو اب بات ہوتی ہے, پہلے یہ بڑے دور میں اس کے حوالے سے لوگوں کے زاویے اور نظریے بدلے ہیں. اچھا, لیکن جتنی زیادہ آپ ڈیپ تحقیقات اب ہو رہی ہیں, مسلم اسکالرس کر رہے ہیں, قرآن پاک پہ کر رہے ہیں, احادیث کے حوالے سے کر رہے ہیں, آج جتنی اس پہ زیادہ تحقیق ہو رہی ہے اتنے انکشافات ہو رہے ہیں کہ اللہ نے جو اپنا دنیا کا فارمولہ دیا تھا, جو نومیریکلز دیے تھے قرآن کی میں, آج ہم دیکھتے ہیں وہی پوری کائنات ہی اس نومیریکلز پہ ہے, اس فارمولے پہ ہے. تو یہ جتنی ہم تحقیق کرتے ہیں یہ باتیں اور پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کی کہکشاں کائنات, اللہ کے ایسے کئی عالم ہیں جو اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, لیکن سائنس اور عقل سوچ ابھی وہاں تک نہیں پہنچی. تو یہ اس لیے آپ کو یہ چیزیں بھی فیل ہوتی ہیں. اور دوسرا, جو آپ خواب میں چیزیں دیکھتے ہیں نا, تو آپ کی روح ٹریول کر کے ان جگہوں کو وزٹ کر رہی ہوتی ہے, رائٹ. تو اس لیے وہ پریکٹیکلی آپ کی روح وہاں سے ہو کے آتی ہے, اسی لیے آپ کی وہ میموری میں چیزیں رہ جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے شاید کبھی خواب میں عمرہ کیا, اور جب وہ اللہ کے گھر گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے وہی چیزیں دیکھی جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی, یعنی ان کی روح ایگزیکٹلی ٹریول کرتی ہے. ہاں, وہاں میں آپ کو ایک بتاتی ہوں, ایک واقعہ اپنا ہی واقعہ ہے کہ میں نا دبئی میں تب تھی,
تو یہ صابری قوال وغیرہ قوالی کا تھا، اور وہ تھی بھر دے جولی میری یا محمد. اچھا میرا ان قوالیوں سے ایک ایسا کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نا، ایک عقیدت ہے، محبت ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں نا بڑی رقت انگیز فیلنگز میں چلی گئی. میں نے چادر اس طرح کور کر لیا کہ میں اپنی وہ فیلنگ کسی کو نہیں دکھانا چاہتی تھی. ایک کونے میں بیٹھ گئی اور میں نے آنکھیں بند کر کے جب میں رو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑی ہوں، اور جس طرح وہ میں نے اپنا وہ لباس بھی دیکھا میں کس میں کھڑی ہوں، اور میں رو رہی ہوں، گریہ وزاری کر رہی ہوں جس مقام پہ. 2 عورتیں میرے ادھر کھڑی ہیں، ایک عورت ادھر کھڑی ہے، میں ان کو دیکھ سکتی ہوں، ایک پولیس والا سامنے کھڑا ہوا ہے. یہ پورا منظر میں نے دیکھا. اچھا اور میں اس کے بعد جیسی قوالی ختم ہوئی میں اس حصار سے نکلی تو میں نے کہا یا اللہ کیا تو نے مجھے منظر دکھا دیا ہے، کیونکہ میرے اندر سے ایک عجیب ہڑک اٹھی وہاں جانے کی، وہاں جا کے گریہ وزاری کرنے کی اور اپنی فریاد اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرنے کی. آپ یقین مانو کہ 1 ہفتے کے اندر میرا ویزا لگا، بالکل وداؤٹ اینی پلان، اور میں ایگزیکٹ اسی کپڑوں میں اسی مقام پہ، وہی 2 عورتیں ادھر، وہی 1 عورت ادھر اور ایک پولیس والا ادھر. میں نے جب وہی منظر دیکھا، وہی میری حالت، تو مجھے پورا وہ منظر نظر آ گیا جو میں نے دیکھا تھا پہلے. یہ کیا تھا؟ یہ روح کا سفر تھا. ارے یا اللہ نے وہ چیز دکھا دی تھی. یہ ایسی مسٹریز ہیں کہ میں مطلب آپ بتاتے ہیں تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے ایسے رموز ہیں جن کی کوئی لاجک آپ نہیں پیش کر سکتے، جن کو آپ نہیں سمجھ سکتے. زندگی سے پہلے کی ڈسکشن تو ہم نے کر لی ہے. زندگی ختم ہونے کے بعد ایک بہت خوفناک سفر ہے، چاہے وہ کوئی نیک ہے یا برا ہے، اس نے موت کی تکلیف تو سہنی ہے. بلکہ مجھے یہ گفتگو کرتے ہوئے یاد آیا کہ آپ نے بھی کافی حد تک، آپ کو میں نے سنا ہوا ہے کہ آپ نے یہ تکلیف فیس کی ہوئی ہے، آپ نے لائک اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے. کیا وہ تکلیف کسی اور طرح کی تھی یا واقعی میں وہ کچھ ایسی فیلنگ تھی کہ جو ایک مرتے ہوئے انسان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے؟ اب یہ تو کوئی مرتا ہوا انسان، مطلب میں نے جو ایکسپیرینس کیا، مجھے بالکل رائٹ پاؤں کے انگوٹھے سے مجھے پتہ چلا میری کچھ چیز سرک رہی ہے، اور اس کے بعد جسم جہاں سے وہ چیز سرکتی ہے وہ پچھلا حصہ موویبل نہیں رہتا، اور میرے سینسز کام کر رہے ہیں لیکن جسم کام کرنا چھوڑ رہا تھا. اور ایک عجیب سا جیسے جیٹ انجن چل جاتے ہیں، بہت سا شور اور کچھ طاقت تھی جو چیز کو کھینچ رہی تھی، اور جس طرح نکلی ہے جسم سے، ظاہری بات ہے وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا. شاید اللہ نے یہ کوئی ایسی ڈیتھ تھی جو ریورسیبل تھی، وہ ایگزیکٹ نہ ہو، میں اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتی، لیکن فیلنگ جو میں نے پوری محسوس کی جان کے نکلنے کی، اس کے بعد کے مناظر خود کو سامنے دیکھنے کی، اور مجھے کوئی لینے آیا ہے وہ بھی محسوس کرنے کی. اور ایک مرحلے پہ جب میں ضد کر رہی تھی کہ مجھے واپس جانا ہے تو مجھے کوئی کھینچ کر اوپر لے جا رہا، اور میں نے اللہ کے آگے گریہ وزاری کی ہے. تو پھر جیسے مجھے چھوڑا گیا، باقاعدہ میں ایسے فلوٹ کر رہی تھی ہوا میں، اور میں اپنے آپ کو دیکھ بھی رہی ہوں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ جانے دے، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے. یہ اللہ نے زندگی دینی تھی، مطلب بنا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چلے جاتے ہیں بہت سے. سوتے ہوئے محسوس ہوا یا ہوش میں؟ ہوش میں. میں بیمار تھی، ہاسپٹلائز تھی، تو وہاں ڈاکٹرز نے مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کیا تھا. میرے ہارٹ سب بند تھا، ECG پلین ہو گئی، مجھے الیکٹرک شاک دیے گئے، اور تیسرے شاک پہ جب میں نے پورا زور لگایا کہ مجھے واپس جانا ہے، اور اللہ نے ایسے جیسے گرفت کر رہی تھی مجھے اوپر اٹھانے کے لیے، لے جانے کے لیے، اور ایک دم کسی نے ایسے مجھے چھوڑ دیا، اور میں شن کر کے اپنے جسم میں داخل ہوئی ہوں. وہ ایکسپیرینس جو تھا. لیکن میں بتاؤں ایک چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہتی ہوں، ہمارے علماء اکرام سب میرے لیے بہت قابل عزت ہے، قابل ستائش ہے. میرا علم نالج کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ایک تو عام انسان ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ چلو پازیٹیوٹی پھیلائی جائے. اچھا ہمارے یہاں نا قبر اور موت کے بعد کی زندگی کا بہت ہیبت ناک
وہ کیا جاتا ہے نقشہ پیش. لیکن ایسا کہیں نہ کہیں ہے بھی. اگر ہم اسپیسیفکلی قبر کی بات کرتے ہیں تو قبر کے اندر جانے کے بعد بھی آپ کو ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیں قبر کے حوالے سے جتنی معلومات آپ کے پاس ہے نا, وہ احادیث کے کسی واقعات سے ہے یا کوئی واقعات سامنے آ جاتا ہے, پریکٹیکلی تو کوئی آ کے نہیں آپ کو بتا سکتا. لیکن میرا یہ ایمان کامل ہے کہ اگر نعوذ باللہ آپ یہ جو ایسے گناہ, میں سمجھتی ہوں اگر آپ توبہ کرتے ہیں, اپنے اللہ سے کنیکٹیوٹی میں رہتے ہیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں, تو اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے. یہ تو ہمارا ٹیمپریری ایک اسٹے اوور ہے. اصل زندگی موت کے بعد ہے اور وہ بڑی خوبصورت ہے. اپنے رب کے ساتھ آپ تصور کریں جنت کا, آپ تصور کریں جہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی, جہاں کوئی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, خوشی, سکون, اللہ کی بے شمار نعمتیں. لیکن آپ اگر اپنے اللہ سے کنیکٹیوٹی میں ہیں, آپ اپنے, ہم گناہ گار ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت کوئی ایسے عمل ہمارے اس قابل ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, اللہ کی رحمت کی بنا پہ ہی جائیں گے. اللہ سے کنیکٹیوٹی, اللہ سے محبت, اور اگر اللہ سے یہ گمان رکھیں کہ میرا رب میرے لیے سب اچھا کرے گا. ہمارے یہاں نا اتنا اصل میں بہت زیادہ ایک ہیبت ناک کھینچا جاتا ہے نقشہ, جس میں کم عمر لوگ, بچے, اور ان کی امیج جو ہے نا وہ بہت نیگیٹو آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنا سخت امتحان ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ وہ. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ. ہمارے کہیں معذرت کے ساتھ کئی ایسے محدود علم والے مولوی حضرات وہ عذاب قبر کو بھی اتنا زیادہ. ایک بار میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتی ہوں, آپ سن کے ہنسیں گی میرے پہ, کہ میں دبئی میں تھی, نئی شادی ہوئی تھی ابھی نا, بیٹا میرا چھوٹا سا تھا, تو وہ مجھے ایک کتاب ملی, وہ موت کا منظر. اوکے, بڑی مشہور کتاب تھی اور پہلے اس کو پڑھا جانا بڑا اچھا. جی وہ کتاب جیسے جیسے میں پڑھتی چلی گئی نا, کوئی موت کا خوف, کوئی اتنا ہولناک اس پہ منظر کشی تھی, عذاب قبر کی. اچھا کوئی اچھی خبر نہیں, سب خوفناک باتیں. اچھا میں تو سمجھ رہی ہوں, مگر میں اس کرائٹیریا پہ دیکھوں تو مجھے تو لگے کہ میں تو پکی جہنمی ہوں اور میں نے تو جانا ہی جانا ہے نعوذ باللہ, اور مجھے تو بس اللہ کی رحمت وہاں کا کہیں ذکر نہیں تھا, صرف اللہ کے قہر جلال کا. اور میں نے اتنی ٹینشن لی کہ مجھے باقاعدہ ہارٹ کے اٹیک کی طرح کی سچویشن پیش آ گئی. اچھا, مجھے فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا, اور وہ میرے ڈاکٹر تھے, کافی ضعیف تھے لیکن برٹش مسلم تھے. انہوں نے جب میری ای سی جی کی نا, میرے ہسبینڈ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میری ای سی جی خراب آئی. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کمرے سے باہر نکالا, پھر مجھے انہوں نے کہا کہ بڑے پیار سے میرے ہاتھ دستے جیسے ایک والد ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے بتاؤ, تمہاری ای سی جی خراب آئی ہے پر تمہیں دل کا کچھ نہیں ہے, تم انڈر اسٹریس ہو. اور انہوں نے میرے شوہر کو اس لیے نکالا کہ شاید شوہر نے کوئی مار پیٹ کی ہے, کوئی ٹینشن دیتا, تو تم مجھے کھل کے بتاؤ کیا بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کر لوں. میں نے کہا مجھے نا موت کا ڈر لگتا ہے, خوف ہے, قبر کا عذاب کا خوف ہے. کہتے کیوں, تمہیں کس نے کہا ہے کہ موت کا یہ سب چیزیں کیوں تم خوف لے رہی ہو؟ تو میں نے کہا میں نے ایک کتاب پڑھی ہے, اس میں وہ ہنسا کہکا مار کے. کہتے ہیں روز میرے ہاتھ میں کئی لوگ مرتے ہیں اور بڑی پیسفلی جاتے ہیں, اور کہتے ہیں تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ وہ رب جو تم سے 70 مائیں, اور عربی میں 70 مین 70 نہیں ہوتا, انلمیٹڈ ہوتا ہے, سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, وہ تمہیں کیوں آگ میں جلائے گا, تمہیں کیوں مارے گا, تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ تو اللہ ان کو کرے گا جو شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں. اللہ نہ کرے, ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اپنے لوگوں, اب یہی مانو اس نے مجھے تھوڑی دیر بات کی, مجھے بالکل مینٹلی جیسے اس نے مجھے خوشخبری سنائی اللہ کے حوالے سے. پھر اس نے میری ای سی جی کی تو بالکل ٹھیک آئی. ارے واہ. تو مطلب اس حد تک آپ خوف زدہ لوگوں کو کر دیتے ہیں. خدارا اللہ سے ڈرائے نا, اور اصل زندگی تو موت ہی کی بات ہے. گناہوں سے ڈرائیں, لیکن گناہوں سے ڈرائیں, گناہ گار زندگی سے, شیطان کی پیروی سے ڈرائیں کہ آپ کو کون سی چیز جہنم کی طرف لے کے جائے گی. شیطان کی پیروی. گناہ آپ سے ہو سکتے ہیں لیکن
اللہ نے مغفرت کے راستے, توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے, وہ پریکٹس میں رکھیں. جب جائیں اور پورا ارادہ کریں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا, اور میں اپنے رب کے پاس, اور رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. اللہ بہت پیارا ہے, اور اگلی زندگی ہماری بہت پیاری ہے اپنے رب کے ساتھ, جہاں اللہ سے ملاقات ہونی ہے. جو ہستی جو آپ کو سب سے پیاری ہے, وہ ہستی جس نے آپ کو بنایا, آپ کا خالق و مالک ہے, اس سے ملاقات کو آپ خوفناک کیوں قرار دیتے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو اس لیے یہ تو ایک پوائنٹ تھا جو میں بتانا چاہتی تھی, کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, لوگ بہت ڈر جاتے ہیں موت کے احساس سے. اور میری ساس تھی ماشاء اللہ, سوری میں اپنے واقعات ہی شروع ہو گئی. میری ساس بہت عبادت گزار نیک خاتون تھی, اور شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی. میرے سسر کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد تو انہوں نے زندگی صرف اپنی حج ماشاء اللہ 13 کی ہے انہوں نے, نماز, قرآن, اللہ سے محبت. وہ یہ کہتی تھی تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کتنی پیاری جگہ ہے, میرا بس چلے میں ابھی جا کے لیٹ جاؤں. ہم نے کہا امی آپ اتنی ڈرانے والی باتیں کیوں کر رہی ہیں, قبروں کی باتیں اس طرح. کہتی قبر بہت خوبصورت جگہ ہے, اور اللہ سے ملاقات تو سب سے خوبصورت جگہ ہے. تو یقین مانیں کہ اس طرح کی جو لوگ اللہ کو سمجھ لیتے ہیں, اللہ کی محبت کو پا لیتے ہیں, تو وہ تو انتظار کرتے ہیں اس وقت کا. دیکھیں یہ تو نیک لوگوں کی باتیں ہیں, جو لوگ اپنا وقت اچھا گزارتے ہیں, منافقت سے دور رہتے ہیں, ان کے لیے تو واقعی میں خوشخبری ہے. لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آیا آپ کی بات سے. میرے کچھ ملنے والے تھے, ان میں ایک خاتون تھی, ان کی کافی بڑی عمر میں جا کر ڈیتھ ہوئی. اچھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت جب وہ نہلانے والی آئی, وہ نہلانا اس نے شروع کیا, تو وہ جب پانی ڈالے تو کیڑے نکلنا شروع ہو جائیں. مطلب وہ اس طرح کے کیڑے تھے کہ وہ شاید نہیں دیکھے کبھی. اس کے بعد وہ ان کی بہو تھی پاس, بیٹی بھی تھی, انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے آگے سے اشارہ کیا کہ بس آپ خاموش ہو جائیں. تو خیر انہوں نے وہ نہلاتی جائیں, وہ کیڑے نکلتے جائیں, رکے ہی نا. تو خیر جیسے تیسے وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اللہ پاک ان کی بھی مغفرت کرے. لیکن یہ بھی معاملات اپنی جگہ پر ہیں کہ یہ لائک وٹنس کی ہوئی چیز ہے. کئی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی, یہ کہانی یا قصہ ہے نہیں. یہ میں نے خود بہت سے مردہ لوگوں کو غسل دیا ہے. اچھا جی, میں نے خود پریکٹیکلی, آپ کو غسل دیتے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ مردے کی کیفیت کیا ہے. ایک بہت عجیب چیز ہے. آپ نے کس طرح کے واقعات وٹنس کیے؟ میں نے تو زیادہ تر تو قریبی لوگوں کا بالکل ہوتا دیکھا ہے میں نے, اور لیکن وہ مردے کا راز تو راز رکھنا چاہیے. ہاں, اور لیکن پتہ کیا میں بتاؤں آپ کو, یہ اللہ تعالیٰ خود بھی دکھاتے ہیں کچھ چیزیں ہمیں. اصل میں آپ دیکھیں کہ نا ان لوگوں کی زندگی جن کے ساتھ اس طرح کے آپ کو راز اور رموز نظر آئیں گے, زیادہ تر وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ رہنے والے یا اپنے جو دوسری مخلوق کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اللہ اپنی چیزیں معاف کر دیتا ہے. آپ کی نمازیں معاف کرنا اللہ کا ذمہ ہے. آپ اللہ سے معافی مانگے, کیا پتہ آپ کی ساری زندگی کی نمازیں اور آپ کا کوئی ایک عمل آپ کی ساری زندگی کی نمازوں کو ضائع بھی کر سکتا ہے. ہاں بے شک. لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر آپ نے ظلم کیا ہے نا, ان کی دل آزاری کی ہے, تو اس حوالے سے تو اتنی سخت پکڑ ہے نا. یہ آپ مائنڈ میں رکھیں. آپ سب سے ایزی لیتے ہیں لوگوں کا دل دکھانا, لوگوں کے خلاف بات کرنا, لوگوں کے کردار کا مذاق بنانا. نماز پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیک ہو گئے ہیں, اور آپ نماز پڑھ کے عبادت کر کے تکبر کرتے ہیں, دوسرے کو اس کا روب دیتے ہیں. اور دوسرے کو اگر آپ کسی کو تیار دیکھتے ہیں, کوئی میک اپ فیشنیبل, جہنمی آنا, آپ خود فتویٰ صادر, ہم جنتی اور جہنمی ہونے کے فتوے خود صادر کرتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا, اللہ کو پتہ ہے. اب یقین مانیں, ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. میں ساری زندگی اشفاق احمد صاحب سے بہت پیار تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے واقعات سننا, اسٹوڈنٹ لائف میں یہ بڑا کیا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہمسائے میں نا ایک عورت رہنے آئی اپنے 2-3 بچوں کے ساتھ. اکیلی عورت تھی, ساتھ کوئی مرد نہیں تھا. اچھا, وہ عورت بہت باریک کپڑے پہنتی تھی اور بہت زیادہ پرفیوم لگاتی تھی. اور شام گئی نا, اس کے گھر میں 3 مرد, ایک اس کا دیور تھا, ساتھ 2 مرد اور ہوتے تھے. وہ آ جاتے تھے, بچوں کو وہ باہر بھیج دیتی تھی کھیلنے, اور تیز میوزک آن ہو جاتا تھا. اور کہتا ہے ہم سب کہیں کہ ہمارے محلے میں کیا گند آ گیا, کیا یہ, اور ہم سب دیکھ رہے, ہم سب اس عورت کے کردار پہ باتیں کرتے تھے.
اور کہتے تھے کہ یہ کیا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, لکھو کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں. اچھا کہتے ہیں ابھی صرف 3-4 مہینے گزرے تھے تو پتہ چلا وہ عورت انتقال کر گئی. اچھا. تو جنازے پہ وہی 3 لوگ تھے, اور محلے کے ہم لوگ پتہ ہے ہم ساری زندگی برائیاں کرتے ہیں, بس جنازے پہ مسلمان بن جاتے ہیں آگے. تو کہتے ہیں ہم نے اظہار اشتیاق کے آدمی سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, یہ ان کا کیسے انتقال ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دیور ہوں, یہ میری بھابھی تھی, بیوہ تھی, اور یہ ایک وکیل ہے اور ایک ڈاکٹر ہے. یہ میری بھابھی کا ڈاکٹر ہے, یہ ہمارا وکیل ہے, اور میری بھابھی کو اسکن کا ایک بہت ہی بدترین کینسر تھا. اچھا. ان کا جو اس اسکن کے کینسر کی وجہ سے کوئی کپڑا ٹچ ان کا ہونا مشکل تھا, اور اس میں سے اتنی تیز اسمیل آتی تھی کہ اس کے لیے بہت بھاری مطلب پرفیوم کی بوتلیں انڈیلنی پڑتی تھیں تاکہ دوسرے کو, اور شام میں جب ڈاکٹر آ کے وہ پوری اسکن ریموو کرنی پڑتی تھی ان کو, تو ان کی چیخیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں, تکلیف ان کی, کہ وہ بچوں کو باہر بھیج دیتی تھیں اور میوزک لگوا دیتی تھی کہ محلے میں میری چیخیں نہ جائیں, یہ میری مذاق تماشا نہ بنے میری بیماری کا. تو کہتی ان کی ایج ختم ہو رہی تھی, وکیل سے وہ اپنی ساری جو ول تھی اپنے بچوں کے لیے وہ بندوبست وہ سب کروا رہی تھی, ان کا ٹائم کم تھا, یہی ٹائم ڈاکٹر نے ٹائم پیریڈ دیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں ہم سب اپنی اندر اتنا شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اس چیز کو کیا رنگ دیا جو بظاہر نظر آتی ہے, اور ہم انسانی عقل اس کو اس طرح تسلیم کرتی ہے, لیکن اصل حقائق کیا تھے. تو اس لیے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, اس میں آپ نہ بنے جو جج نہ بنے کہ ججمنٹل نہ ہو کہ وہ مر گئی تو وہ بری تھی, یہ اچھا تھا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں, اور آپ کو نہیں پتا کہ اندر سے کسی شخص کا اللہ سے کیا رابطہ تھا. یہیں سے نا تمہیں میں ایک ایسا واقعہ بھی سناتی ہوں کہ وہ جن کی موت آپ کو مطلب خوف میں مبتلا کر دے, کہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ سے ناراضگی اور اللہ سے نعوذ باللہ آپ جب لوگوں کی دل آزاری, خاص طور پہ نا ہم اپنی زبان سے لوگوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں. اور میں نے ایک ایسی خاتون دیکھی تھی جو بہت زیادہ گالی گلوچ ہر ایک کے لیے, ہر ایک سے بد زبانی, کوئی رشتہ, کوئی رشتہ دار, کوئی ہمسایہ, کوئی گھر والا ان کی زبان سے محفوظ نہیں تھا. تو جان نکلنے کی کیفیت میں نے ان کی دیکھی کہ وہ جان تھی کہ جو نکلنے کا نام نہیں لیتی تھی, اور ان کے جسم میں اس طرح کا پانی بھر گیا تھا کہ بو اتنی تھی اس کی کہ اولاد کوسوں دور کھڑی دیکھ رہی تھی. اور نرس بیچاری, صرف ایک نرس تھی جو ان کے پاس تھی, وہ نرس بھی بیچاری پریگننٹ تھی, اس نے ماسک پہنے ہوئے تھے, وہ ان کو کرتی تھی تو صاف کرنے کی کوشش یا کچھ پاس آتی تھی جا کے الٹیاں کرتی تھی ایسی ان میں. اور پھر جس طرح ان کی میت کا حال ہوا, ایسے ان کے اندر سے اللہ معاف کر دے, مطلب وہ میں نے ایک موت ان کی دیکھی اور پتہ یہ چلا کہ ان کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں تھا. لوگوں کی برائیاں کرنا, لوگوں کے عیب نکالنا, ہر ایک آپ کے ابھی اٹھ کے آپ پاس سے گئی ہیں نا تو جاتے ہی آپ کے 10 عیب گنا دینے, لوگوں کی بیٹیوں پہ الزام لگانا, اپنی بہوؤں کو تنگ کرنا, اور ان بچیوں پہ تہمت لگانا, ان بد زبانی کرنا. ہر شخص ان کے شر سے ملازمیں تنگ تھیں, اور لوگ بد دعائیں دیتے تھے کہ یہ کب جائیں گی. اور جب وہ گئیں تو اس طرح کا مناظر تھے. میں نے اللہ سے بڑی معافی مانگی, ہم بھی بہت زیادہ کر جاتے ہیں. خدا کے لیے خیال رکھیے کہ آپ کی زبان جو ہے نا وہ بہت آپ کے تیر نکلا ہوا شاید اس کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا. اور یہ زبان آپ کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور تختے پہ بھی. اس لیے اپنی یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ اللہ کی مخلوق صرف انسان نہیں ہے, جانور ہے, پودے ہیں, ان سب کوشش کریں کہ اللہ کی مخلوق کو راضی رکھیں, تو یہ ساری تکلیفیں اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی. ایک برا انسان مرنے سے پہلے کس تکلیف سے گزرتا ہے, اچھے انسان کے لیے آپ نے بتایا کہ آسانیاں ہوتی ہیں. عالم برزخ میں بدروحوں کا کیا حال ہوگا اور نیک روحوں کا کیا حال ہوگا؟ اچھا پتہ, نیک روحیں تو نیک روحوں کی مثال میں نے شاید ابھی پچھلے کسی پروگرام میں بھی دی ہے. میری بھتیجی جو 21 سال کی نماز پڑھتے ہوئے ڈینٹسٹ تھی, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور
مطلب اور وہ اس نے بتایا ابھی فلسطین والی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, اس کی ڈیتھ تب ہوئی ہے, اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی. تو اس نے کہا آپ لوگ پریشان نہ ہوں ابا جان, میری ڈیوٹی فلسطین کے بچوں کے ساتھ لگ گئی ہے. اب میں یہ اس نے زندگی میں کہا یا خواب میں خواب میں آ کے بتایا. وہ بھی اس شخص کو جس کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی بچی یہ ہے اور یہ فوت ہوئی ہے, کسی کے تھرو پیغام آیا, اور ایسا مستند پیغام کہ اللہ کو یہ نہ ہو کہ ہمارے اپنے دماغ میں سے کوئی چیز یاد سے ہمیں یہ خواب آئی ہے. اس نے کہا جی اس نے آپ کا پیغام دیا ہے آپ کی بیٹی نے کہ آپ پریشان نہ ہو, میری ڈیوٹی فلسطین کے بچوں, اور اس نے پہلے ایسی چیزیں بتائیں, میری وہ چیز وہاں رکھی ہے جو کسی کو نہیں پتا تھی, یہ چیز یہاں رکھی ہے, استعمال کریں, یہ کریں, اس طرح کر کے ہدایات دینے کے بعد کہتی ہے میری ڈیوٹی فلسطین کے بچوں کے ساتھ لگی ہے. میرے بھائی نے جب وہ مجھ سے ڈسکس کیا تو میں نے کہا عمر مجھے سمجھ نہیں آ رہی فلسطین کے بچوں کی ڈیوٹی کیا, وہ فلسطین کی روس کی بھیجی گئی ہے کہ وہاں بچوں کی دیکھ بھال کرے. کہتا پتہ نہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, پر اس کا یہ پیغام تھا. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور جس تعداد میں بچے شہید ہوئے ہیں, مطلب اللہ نے جنتی روحوں کو ان بچوں کو ریسیو کرنے کے لیے, ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے, ان کے ساتھ پیار کرنے کے لیے, اور ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں. اور کوئی کسی کام پہ اللہ اپنے نیک روحوں سے اچھے کام مرنے کے بعد بھی لیتا ہے, اور بری روحیں ایک لوپ ہے جس میں سے روحیں گزر کے جاتی ہیں, وہ لوپس میں پھنس جاتی ہیں اور وہ گھٹن کا شکار ہوتی ہیں, تکلیف کا شکار ہوتی ہیں. ان کو وہی فیلنگ ایک ہوتا نہیں ہے جیسے جب مردہ مر رہا ہوتا ہے نا انسان کی جان کے نہیں, جو نارمل انسان ہوتا ہے جو ایسا گناہ گار نہیں ہوتا, وہ بالکل جیسے زندگی میں حواس میں ہوتا ہے نا, اور سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن جو اس طرح کے گناہ, وہ جیسے کوئی دیوانہ نہیں ہوتا ہے اس کا دماغ الٹ جائے, وہ اس طرح روح کا یہ حال ہو جاتا ہے. وہ دیوانگی کا شکار, اذیت کا شکار ہو جاتی ہے, لوپ میں پھنس جاتی ہے ایک ٹنل میں جو اندھیری ٹنل ہے جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, اور وہ بھٹکتی رہتی ہے, اس کو ایک اذیت اور تکلیف میں مبتلا رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اب جتنا ڈیپ اس چیز پہ جاتے ہیں نا, آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم بہت معمولی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم وہ آپ کو اس کے بڑی سخت جواب طلبی ہوتی ہے اس کی, اور آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. تو عالم برزخ میں اب یہ قیامت تک کا جو آپ کا سفر ہے. اچھا, اب اس میں کئی لوگوں نے کوشچن کرتے ہیں کہ ایک شخص جو آج سے 50,000 سال پہلے مرا, مطلب کتنا جب سے کائنات بنی ہے لوگ مری جا رہے ہیں, اور ایک شخص جو قیامت سے کچھ دن پہلے مر گیا یا قیامت کے نزدیک مرا, وہ کہتے ہیں جی اس نے تو اتنا ٹائم قبر میں گزارا, اور اس کا ٹائم فریم تو کچھ, اس کو تو زیادہ انتظار کرنا ہی نہیں پڑا. اور نے کہا کہ ٹائم فریم جتنا اس نے ٹائم گزارا, جو نزدیک بھی مرا اس کا وہ ٹائم اس کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ اس نے اتنا عرصہ انتظار کیا. تو اس کو مطلب ایکولی اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اللہ کا انصاف کا نظام بہت ہے, بلکہ اللہ کے سے انصاف کبھی نہیں مانگنا چاہیے, ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے, کیونکہ ہم اس کے انصاف کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو یہ عالم برزخ کے حوالے سے جتنی بھی تھیوریاں, اچھا اس کے معاملے میں انٹرسٹنگلی آپ کو ہر جس شخص کو سنیں گی الگ ہی آپ کو کہانی ملے گی, کیونکہ کوئی شخص بھی جو آپ کو پیغمبروں کے تھرو پتہ چلا, جو آپ کو اللہ کے بندوں کے احادیث کی صورت میں پتہ چلا, جو آپ کو قرآن سے پتہ چلا, وہی مستند ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس نہیں کیا, یہاں کوئی پلٹ کے بتانے نہیں آیا. تو یہ فیلنگز اور یہ رموز کچھ ایسے ہیں کہ جن کی واضح پکچر کہیں بھی نہیں کھینچی جا سکتی. آپ یقین مانو, میں نے جنید جمشید کی جو والدہ تھیں, ان کا جب میں نے موت کا واقعہ دیکھا اور سنا, اور مجھے بلکہ فوزیہ قصوری صاحبہ نے بتایا تھا, یہ تو ان کی سسٹر تھی نا, سگی خالہ, تو وہ بہت عبادت, مطلب اللہ کی نیک بندی تھی. عبادت کا تو اللہ اور وہی جانتے ہیں, لیکن اللہ کے لوگوں سے, بندوں سے تبھی جیسا اتنا ماشاء اللہ اللہ نے بیٹے کو بھی اتنا عزت مقام اور دیندار بنایا. وہ جب ان کی جو نزا کا کیفیت, وہ اپنی ڈیتھ کے ٹائم سے ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا
وہ غسل لے کے تیار ہو کے بالکل پرپیئر ہو کے بستر پہ لیٹ گئی. پہلے انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا, اچھا, ملازمین کو بلایا اور بچوں سے کہا کہ میں اس طرح, اور قبلہ رخ ہو کے جیسے ان کو کہ اب میری جانے کا وقت آ گیا ہے. تو بچے جیسے کوئی رونا یا ظاہر بات ہے جذباتی ہے تو بہت ہی, میں نے کہا بالکل نہیں ضرورت, میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے جانا ہے اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ میں اپنے اللہ کے پاس جا رہی ہوں. اور بہت خوبصورت منظر ہے. انہوں نے منظر کیا, کہتے اللہ نے میرے آگے سے وہ دنیا کی چادر ہٹا دی نا, بہت خوبصورت منظر ہے, مجھے بڑے حسین باغات نظر آ رہے ہیں, بہت خوبصورت لوگ مجھے آنے کے لینے کے لیے آ رہے ہیں, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا اس طرح میرے لیے اس طرح پڑھائی کرنا, اچھے عمل کرنا, یہ میرے اچھی جو ایڈوائزز کرنا چاہتے تھی نا وہ ان کو کی, جن لوگوں کے لیے جو انہوں نے بات کرنی تھی کر کے مسکراتے, سب کہتے اب سائڈ پہ ہو جاؤ مجھے لینے آ رہے ہیں, آ گئے ہیں. تو مسکرا کے ایک طرف دیکھا, ایسے کہا کہ خوش آمدید. اچھا, ہاں, اور کلمہ پڑھا ہے نا, میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہوں. کلمہ پڑھا ہے اور مسکراتی ہوئی ایک اوپر دیکھ رہی تھی, مسکراتی ہوئی روح نکل گئی. ارے واہ, اس سے زیادہ خوبصورت منظر اور خوبصورت موت کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. دیکھیں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے میں نے ایسے دیکھا ہے. میرے پھپھا ایک میرے سامنے, ہم ہاسپٹل میں تھے, انہوں نے میری پھپھو کو نہیں آنے دیا, کہتے کمزور دل ہے اور میں جا رہا ہوں, میرے جانے کا وقت ہے. اور کلمہ پڑھا, سب کو, بچوں کو پیار, سب کو دے کے اپنی ماں کا خیال رکھنا, اور اللہ میں آ رہا ہوں. کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند. میرے ابو نے اپنی ڈیتھ سے 5 دن پہلے مجھے بتا دیا تھا بیٹا میں جا رہا ہوں, اور میں نے اپنے باپ کو موت کے آخری وقت تک استقامت سے درود پاک پڑھتے, اللہ پڑھتے یوں دیکھا. اب میں نے کہا ابو ایسے, میں رو رہی, کہتا کچھ نہیں, ایسے میں ٹھیک ہوں. آنکھیں بند کر کے ادھر آنکھیں, اللہ اکبر, فجر کی اذان ہوئی ہے, ادھر ابو نے آنکھیں بند کر لی اور ہارٹ کی لائن اسٹریٹ ہو گئی. تو مطلب میں نے اتنی پرسکون موتیں بھی دیکھی ہیں کہ لگتا تھا کہ جیسے مطلب وہ بڑی سی خوشی سے انہیں نظر آ رہا ہے, بڑا اچھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں وہ. انہیں میری ساس جب انتقال ہوا تو ان کو اپنے ہسبینڈ سب نظر بتا رہی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, تو مجھے کہہ رہی ہیں سحری بناؤ, تمہارے سسر آئے ہیں, میرا بھائی آیا, اکلوتے بھائی, ان کی بھی, میرے امی ابو آئے ہیں, تم لوگ اہتمام کرو, وہ مجھے لینے آئے ہیں, اور سحری ویری بناؤ, ان کو کچھ کھلاؤ. مطلب وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ یہ بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, یہاں کھڑے ہیں, وہ دیکھو مجھے دیکھ کر کیسے مسکرا رہے ہیں. جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جب آپ کی خواب میں آتے ہیں تو کیا وہ جینوئنلی خود آپ سے ملنے آتے ہیں, کوئی پیغام دینے آتے ہیں, یا یہ آپ کا خیال ہوتا ہے؟ نہیں, زیادہ تر تو ملنے آتے ہیں. دیکھیں ایسا خواب کا سلسلہ یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ دیکھی, کس صورتحال میں دیکھی. اگر آپ مطلب ایک نارمل طریقے سے سوئے ہیں اور فجر کے ٹائم کے قریب دیکھی خواب, اور کوئی ایسے خیالات آپ سوچتے ہوئے نہیں سوئے, آپ کچھ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے سوئے ہیں, تو موسٹلی خوابیں آپ کو ٹھیک آتی ہیں. اور آپ کے اپنے پیارے جب آتے ہیں وہ آپ کو کوئی میسج بھی دیتے ہیں سم ٹائم, اور سم ٹائم وہ آپ کو بتاتے ملاقات کے لیے آتے ہیں. اچھا, میں اپنے ابو کی امی کی قبر پہ ریگولر جاتی ہوں. ابو کو تو فوت ہوئے 4 سال ہوئے ہیں, تو میں ریگولر جاتی ہوں. تو میں اگر 2 دن نہ جا سکوں نا, یا تو خواب میں باقاعدہ مجھے آتے ہیں, کہاں آئے وہ, اچھا آئی نہیں, تو مجھے سمجھ آ جاتی بلاوا آ گیا, میں نے جانا ہے. مس کرتے ہیں. آپ جب جاتے ہیں آپ کے قدموں کی چاپ سے قبر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کون آیا. ارے واہ. آپ جتنا بیٹھ کر وہاں دعا کرتے ہیں ان کے لیے, وہ بہت سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں. بس اپنوں کو یاد رکھیں, اپنے اعمال کو درست کریں, اگر ہم نے اپنا عالم برزخ بھی اچھا کرنا ہے اور اپنی آخرت بھی اچھی کرنی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا سعدیہ صاحبہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ابھی کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے گزرتے ہیں, کسی سے ملتے ہیں, اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم پہلے بھی ان سے مل چکے ہیں, شاید ان راستوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں. اگر آپ کے ساتھ اس قسم کے کوئی واقعات ہوئے ہیں تو آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وی ول کیچ یو بیک ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.